آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اختر مینگل صاحب کچھ پرابلم میں نظر آ رہے ہیں، ان کے گھروں پہ ریڈیں پڑ رہی ہیں. بتایا جا رہا ہے جن کو منانے کی کوشش کر رہے تھے حکومت کے واپس آ جائیں، استعفیٰ واپس لے لیں، آج انہی کے گھر کے اوپر پرابلم ہو گئی ہے. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ ان کی فیملیز کو اٹھایا جا رہا ہے. زین قریشی صاحب کی اہلیہ کو اٹھا لیا گیا ہے، مقداد بلوچ صاحب ہیں وہ مسنگ ہیں. جانتے ہیں حالات کیا ہیں. ڈو یو تھنک کہ یہ آئینی ترمیم ڈنڈے کے زور پہ آ سکتے ہیں؟ کیونکہ رانا مبشر صاحب کہتے ہیں کہ ڈنڈا بھی چلے گا، پیسہ بھی چلے گا اور کنسنسس بھی کریٹ کیا جائے گا. جو ماحول اس آئینی ترمیم کے لیے کریٹ کر دیا گیا ہے، لوگوں کی نظر میں ہیں تو بہت سارے کویسچن مارکس کی آئینی ترمیم ہے کیا، لیکن وہ اس آئینی ترمیم کو کیا اپنا دوست سمجھ رہے ہیں یا اپنا دشمن سمجھ رہے ہیں آپ کی نظر میں احمد قریشی؟ جی بالکل، بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں، رانا مبشر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ درست تو بالکل ہے، سب کو پتہ ہے اس چیز کا، لیکن یہ کوئی نئی چیز بھی نہیں ہے، سب کو معلوم ہے ہماری سیاست کے اندر. اور جتنے بھی لوگ اس معاملے میں اس وقت پھنسے ہوئے ہیں اور نمبر گیمز اور جمع ہو رہی ہے اور لوگوں کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، یہ چیزیں ہمارے یہاں 1990s سے ہو رہی ہیں. تو سب ایکسپرٹس ہیں اس گیم میں. یہ جو کھیلنے والے ہیں، جو کھلاڑی ہیں سارے، ماں سوائے شاید ہمارے کچھ دوست پاکستان تحریک انصاف میں جو کہ شاید نئے ہیں اس گیم میں، پارٹی بھی نہیں ہے، مطلب نئی سرے سے جو 2011 کے بعد ری لانچ ہوئی تھی، تو وہ ان کے لیے شاید یہ نیا ہو. لیکن باقی تو سب، اور وہ بھی مطلب ظاہر ہے کھیل رہے ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے. تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. سارے کھلاڑی اس وقت اس آئینی ترمیم کو آگے بڑھانے میں جو اس میں انوالوڈ ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے، ان کو معلوم ہے. اب دوسری چیز، ایک عبداللہ گل صاحب نے بہت اہم بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو تقسیم ہے، بہت سارے جو کھلاڑی ہیں وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اگر جلد بازی میں اس ترمیم کو پاس کر دیا گیا تو کل یہ نہ ہو کہ اگلی جو حکومت، اور بھی تو حکومتیں آنی ہیں، تو اگلی جو حکومت آئے گی اس کے بعد جو آئے گی، کہیں ان کے لیے یہ سر کا درد نہ بن جائے یہ ترمیم جو ابھی پاس ہونے جا رہی ہے. لیکن ایک چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، اس کے پیچھے جو پش ہے اس ترمیم کے پیچھے، اس کے پیچھے ایک بہت سینٹرل آئیڈیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے سیاسی نظام میں جو شارٹ ٹرم میں استحکام چاہیے، جو بھی ہماری تلخیاں، جو بھی چیزیں ہوئی ہماری پولیٹکس میں پچھلے ایک ڈیکیڈ میں، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ترمیم اس وقت ضروری ہے. آگے چل کے یہ ترمیم ریپیل ہوتی ہے نہیں ہوتی، وہ ایک الگ وہ ہے. اگلی کسی حکومت کے لیے یہ مسئلہ بنے گی نہیں بنے گی، وہ ایک الگ ایشو ہے. اس وقت جو سینٹرل آئیڈیا ہے اس ترمیم کے پیچھے وہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان میں لانے کے لیے یہ ترمیم جو ہے وہ ضروری ہے. اور اس لیے میں بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ترمیم پاس ہوگی، اور یہ ترمیم شارٹ ٹرم کے لیے ضروری ہے اور اسی لیے یہ پاس ہوگی. لیکن کیا مشکلات ہیں؟ بالکل ہیں. کیا اس میں پریشانیاں ہیں؟ ان لوگوں کے جو حکومت سے قریب ہیں ان کے اندر بھی پریشانی ہے، ڈیفینیٹلی ہے، اور ایسے لوگ ہوں گے اور ایسے باتیں ہم سن بھی رہے ہیں کہ یہ مسئلہ آگے چل کے بن سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. کون سی ترمیم ہے جو نہیں ہوئی، جو آگے چل کے مسئلہ نہیں بنی؟ ہر ترمیم جو ہوئی ہے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں، دستور میں، وہ آگے چل کے کسی نہ کسی کے لیے مسئلہ بنی ہے، آگے چل کے یہ بھی بنے گی. یہ تو ابھی سے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر آپ یہ سننا چاہ رہے ہیں کسی سے کہ یہ 100% ترمیم جو ہے وہ زبردست ہے اور اس سے استحکام پاکستان، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں چیزیں چلتی رہتی ہیں اور وہ چلیں گی. لیکن پھر سے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آخر میں کہ تمام کھلاڑی اس گیم میں، اس ترمیم کے حوالے سے، نمبر گیمز میں پرانے کھلاڑی ہیں، سب کو پتہ ہے، اور یہ گیمیں ہمارے یہاں چلتی ہیں، لیکن یہ ترمیم پاس ہوتی ہے.